ہمارے سید عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف کے ہاتھ میں نے جب 2 سال پہلے دیکھے تھے تو ان کو بتایا تھا کہ آپ چیف آف آرمی بن رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں 10 جرنیلوں کے ہاتھ دیکھنے کے بعد 10 کو کہہ دوں گا کہ آپ چیف آف آرمی بن رہے ہیں. یہاں میں مزے کی جو بات بتانے جا رہا ہوں، میری ملاقات 2018 میں جنرل فیض حمید صاحب سے ہوئی. محبت کی انتہا ہے جو خان صاحب کو مل رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. واللہ عالم بالصواب. خان صاحب اور ان کی بیوی جو ہے بشرا بیوی، آپ نے ان کے حوالے سے پریڈکشنز دی کہ یہ کبھی ایک دوسرے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. دور دست دلی دور از مشتری، سائن آف سیٹن، سائن آف اپالو اور سائن آف مرکری، یہ 4 سائن جس کے ہاتھ پر ہوں، آج یہ میں بھرپور طریقے سے سٹیٹمنٹ دے دوں تو وہ اسی سٹیٹمنٹ میں جس طرح سے کنگ میکر والی تھی کہ خان صاحب کی جیب میں کھوٹے سکے باقاعدہ دکھائے گئے. صحیح ہے. پھر جب جہانگیر ترین بدلہ لینے کی ان میں کوالٹی بھی دوسرے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم، یو آر واچنگ کرنٹ NNN اور میں ہوں آپ کی میزبان خوشبو. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی نیوروز آف پامسٹری صادق ملک، جنہوں نے ایک وقت میں ایک پریڈکشن دی تھی. خان صاحب کو انہوں نے کنگ میکر کہہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد انہیں ایک گیپ لیا اور یہ نیو لوز جو تھے ہمارے ساتھ انٹروڈیوس کروائے. تو چلیے ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ مریم نواز جو کہ اس وقت حکومت میں بھی ہیں، آپ نے ان کا ہینڈ پرنٹ پڑھا، آپ ان کے حوالے سے بڑی گڈ نیوز بھی دیتے آئے ہیں. تو میں جاننا چاہتی ہوں اپنے پروگرام کے توسط سے کہ آپ ان کو فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ لیڈرشپ کے حوالے سے. اچھا، اس طرح سے ہے کہ مریم نواز شریف میں لیڈرشپ تو پائی جاتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ٹھیک ہے. ان کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر جو بنیادی طور پر ذہنی تیز روی کو ظاہر کرتی ہے اور ہر کام کے نتائج جلد چاہتی ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا، کام کے حوالے سے؟ ہر کام کے حوالے سے. صحیح. اب ان کے ہاتھ پر جو یہ انگلی اور اس انگلی کا یوں کر کے فاصلہ بنتا ہے، یہ جتنا پایا جاتا ہے یہ بہت کم لوگوں کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے. اور اوپر والی پور جو ہے یہ بالکل باریک ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ پر تھی تو ان کو کراؤڈ پولر کہتے ہیں. تو وہ کمال کی کراؤڈ پولر بھی ہیں. صحیح. اب آ گیا لیڈرشپ کے بعد ان کے اندر دل دماغ کی ایک لکیر کے ساتھ جو انگوٹھا اور پھر ہاتھ کا پورا سٹرکچر ہے وہ VIP ہینڈ تو ہے. اچھا. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ دوسروں کی نسبت اپنے اندر تھوڑی سی اس بات کو بھی شدت کے ساتھ پسند کرتی ہیں کہ بدلہ لینے کی ان میں کوالٹی بھی دوسرے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. واللہ عالم بالصواب. ارے اچھا، یعنی سر ہم اگر آپ کی اس بات کو تھوڑا سا سمرائز کریں تو اپنا ٹینور پورا کریں گی. ٹینیور کی بات کریں گے بعد میں، اس لیے کہ جب لفظ آپ نے پروگرام شروع کیا تو استعمال کیا لفظ کنگ میکر. میں وہ واحد ہوں پاکستان کا بندہ ہوں جس نے کنگ میکر کہا، اور میری برادری کے جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے جنہیں مستقبل شناسی کے علوم و فنون کے ماہر کہتے ہیں، سب نے کنگ میکر کہنا شروع کیا. ہاں جی. میں واحد بندہ ہوں جس نے اون کیا کہ یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں اور اس کی باقاعدہ معافی مانگی. اور پھر اس وقت تک میں دوبارہ 5 سال کے بعد آیا اور نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ لے کر آیا. ادھر سے میں جب بات کرتا ہوں تو ادھر سے اسی بات کو ذرا گھما پھرا کے کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب میں نے کہنا شروع کیا کہ کنگ میکر کی میری ایک پیش گوئی غلط ہوئی تو بے شمار ڈھکنوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری 99% پیش گوئیاں درست ہوئیں. اب ان ڈھکنوں کا تو میرے پاس علاج نہیں ہے. راستہ بنانے کے بعد جب ہم خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب کے بارے میں ببانگ دوہل ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر ان کا ساتھ نہیں دے رہی ابھی. سر یہ واقعی آپ نے اپنے پروگرامز میں کہا ہے کہ مقدر کی جو لائن ہے ان کا ساتھ نہیں دے رہی. تو میں آپ سے یہ کوشچن جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لی کہ وہ کنگ میکر نہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا وہ کنگ ہیں یا دوبارہ سے ہم ان کو پرائم منسٹر دیکھیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بے شمار میں نے پروگرام کیے، یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا جو خوشبو آپ نے پوچھا ہے. پہلے میں نے
جب خان صاحب کے ہاتھوں کا مشاہدہ کیا تو وہ کنگ میکر تھے. جی. پھر اس کے بعد خان صاحب بنیادی طور پر سیلیبریٹی ہیں, کنگ نہیں. ارے اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا, جی. ان کا طرز حکمرانی جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں والا ہے, جو تھرڈ ورلڈ اور غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں ان جیسا نہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ شریف برادران جو ہیں یہ کئی سال حکومت کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ترقی یافتہ معاشرے ہوتے ہیں وہ قرض لینے اور دینے کے ماہر نہیں ہوتے اتنے, وہ حکومتیں کرنے اور ڈائری اٹھا کر جانے کے ماہر ہوتے ہیں. تو یہاں تو جناب بالکل صورتحال الٹ ہے. یہاں تو جس نے حکمرانی کرنی ہے اسے قرضہ لینے کا بھی ڈھنگ آنا چاہیے, تو پھر اس کے بعد وہ آگے چل سکتا ہے. تو لہٰذا ان ہاتھوں پر جو غریب ممالک کے بائی برتھ راجہ یوگ کے ساتھ پیدا ہوئے, ان کے ہاتھ پر دوسروں سے کس طرح سے مانگ کر اپنے ملک کو چلایا جا سکتا ہے کا ڈھنگ بھی آتا ہے, جس کی بنیاد پر ان کا دور اقتدار دوسروں کی نسبت وقفے سے بہت طویل ہوتا ہے. واللہ علم بالصواب. میں یہ بھی نہیں کہتا ہے اقتدار میں نہیں آئیں گے. اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں تو وہ جو 13 تاریخ کو آ رہے ہیں, 15 کو آ رہے ہیں, 16 کو جا رہے ہیں, بشرا بی بی کو طلاق ہو جائے گی, یہ ساری جتنی بھی سٹیٹمنٹ دینے والے ہیں انہی کو تو میں نے کنفیوژن میں رکھا ہوا ہے. آج یہ میں بھرپور طریقے سے سٹیٹمنٹ دے دوں تو وہ اسی سٹیٹمنٹ میں جس طرح سے کنگ میکر والی تھی اسی سٹیٹمنٹ میں چلے جائیں گے. جب اس سٹیٹمنٹ میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ میں کہہ کے خوشبو کے ساتھ پروگرام کر کے نکل جاؤں گا اور وہ یوں بغل میں دبا کے, تو جناب پیارے پیارے طریقے سے ہر جگہ پہ جا کے تو وہی پروگرام تھوڑے سے 19-20 کے لفظ چینج کر کے بول رہے ہوں گے. تو میں نے اب طریقہ کار چینج کیا ہے اپنی ساری کی ساری پریڈکشن کا. تو اس طریقہ کار کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی دلی دور است, اتنی جلدی نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں. واللہ علم بالصواب. یعنی کہ صبر کرنا پڑے گا خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بھی. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ویٹ. آپ جب ٹیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کی ٹیم کے بارے میں جب وہ برسر اقتدار تھے تو پاکستان کا سب سے پہلا میں پامسٹ ہوں. ان کے پیچھے اسپیشلی کہا گیا تھا, جو پروگرام میرا یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا ہے, کہ میں نے اپنے اینکر سے کہا تھا کہ ان سب کے جتنے بھی وزرائے کرام ہیں ان کی پیچھے تصویر دکھائیے گا جب میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی جیب میں کھوٹے سکے باقاعدہ دکھائے گئے. صحیح ہے. پھر جب جہانگیر ترین اور بھی بہت ساری اہم شخصیات جنہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے ATM ETC تو اس وقت بھی یہ کہا کہ ان کی پارٹیاں صرف اتنی ہیں کہ ان کے گھر والوں کے ووٹ گن لیجئے گا اور ان کو گن لیجئے گا, اس کے علاوہ کون سی پارٹی. واللہ علم بالصواب. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, خان صاحب کے حوالے سے تو آپ نے بھی ویٹ کا کہا, صبر کا کہا, اور ان کے جو واٹر سپورٹرز ہیں وہ کر بھی رہی ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں ان کی جو نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لیڈرشپ کوالٹی جو ہے ماسوائے. خان صاحب چونکہ سیلیبریٹی ہیں تو کس طرح کے لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے چنا جائے, ابھی تک خان صاحب چننے میں کامیاب نہیں ہوئے, اس لیے کہ ڈنڈے کھا کر اور قوم کو ساتھ آگے نکلنا. یہ پھر کہیں گے کہ بنگالیوں کا کام ہے, پاکستانیوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں نے مذہبی جماعتوں کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ڈنڈے کھا کے آگے نکلتے ہیں. ایک دور تھا پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ڈنڈے کھا کے آگے نکلے تھے, لیکن اب ان کے جو ہیں PTI کے, ان کے ہاں کوئی لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے, لیکن محبتیں. یقین کریں کہ 206 ملکوں میں سے 200 ملکوں میں خان صاحب کو جانا پہچانا جاتا ہے. اگر آپ کے بارے میں کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں تو ان 200 ممالک میں سے کوئی بھی شخص آپ کو دیکھتے ہی پوچھے گا کہ خان صاحب کا کیا حال ہے اور وہ جیل سے کب باہر آئیں گے.
محبت کی انتہا ہے جو خان صاحب کو مل رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ خان صاحب اور ان کی بیوی جو ہے بشریٰ بی بی، آپ نے ان کے حوالے سے پریڈکشنز دی کہ کبھی ایک دوسرے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں نے پریڈکشنز دی کہ نہیں ان کی جو ہے انبن ہو جائے گی اور جس طرح کی سختی آئی وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں وہ جیل میں بھی ساتھ اکٹھے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ کیا کہنا ہے؟ جیسے ہی خان صاحب جیل میں گئے تو جیل میں جانے کے بعد سب جتنے بھی نجومی پامیز تھے، جتنے بھی مستقبل شناسی کے علوم و فنون کے لوگ تھے اور جتنے بھی ماہرین تھے، تجزیہ نگار تھے، سب نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ سلطانی گواہ بنے گی۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ وعدہ معاف گواہ بنے گی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ ڈیورس لے لیں گی۔ میں وہاں بندہ سنتا رہا، چونکہ دونوں کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس تھے، تو میں نے کہا کہ اب کہ وہ وفا کریں گی تو وہ اب کے وفا ہی نہیں کریں گی کہ بلکہ ان کے ساتھ قدم بقدم ملا کے چلتی رہیں گی، واللہ عالم بالصواب۔ گریٹ۔ اچھا، خاور مانیکا اور بشریٰ بی بی کے کیس میں کس نے بے وفائی کی تھی؟ یہ ہمارے پروگرام میں آج بتا دیں آپ۔ اچھا، اس طرح سے ہے، خاور مانیکا تو بنیادی طور پر موقع محل کی مناسبت سے بات بھی کرتے ہیں، موقع محل کی مناسبت سے ہر کام سر انجام دیتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ شہباز شریف اور نواز شریف کیونکہ وہ بھی نون لیگ کے پرومیننٹ فیس ہیں، لیڈر فیس ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا بتائیں۔ جس طرح مقدر اسی کو کہتے ہیں، مقدر اسی کو کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ساری کی ساری جتنی مومنٹس بنائیں وہ انتہائی محترم جناب قبلہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بنائیں کہ وہ انہیں پرائم منسٹر بنانا چاہتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ پر جو 4 سائن پائے جاتے ہیں، جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ سائن آف مشتری، سائن آف سیٹن، سائن آف اپالو اور سائن آف مرکری، یہ 4 سائن جس کے ہاتھ پر ہوں وہ یکے بعد دیگرے اقتدار میں آتے ہیں۔ اور میں پہلا پامسٹ ہوں جس نے کہا تھا کہ ایک گھر میں 3 پرائم منسٹر، اور پھر میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں باقاعدگی سے کہا کہ ان کے آنے کے چانسز واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ تو پھر اگین آ گئی وہی بات کہ سب نے کہا کہ قسمت تو سبھی کی سب کے اچھی دکھائی دیتی ہے، لیکن چونکہ میں اب اپنا راستہ بنا کے چلتا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میاں شہباز شریف اقتدار میں آ جائیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ سر، نواز شریف کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ کہ اپنی باری لے چکے ہیں؟ میاں نواز شریف اب یہ کہیے گا کہ پہلے میں نے گزارش پیش کی تھی جب وہ ملک سے باہر تھے کہ یہ کیا جانے ان کی سیاست کو وہ جھول دے کے یوں کر کے باہر چلے گئے اور ان سے روکا نہیں جا سکا۔ پھر وہاں بیٹھ کر انہوں نے سیاست کی جس طرح سے سیاست کرنے کا حق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جب ملک میں آئیں گے تو ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی اور ہوئیں، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ کل بھی یہی پریڈکشن تھی، آج بھی یہی پریڈکشن ہے، واللہ عالم بالصواب۔ سر، پاکستانی سیاست میں آپ کون سی پارٹی کو ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کون سے ستارے جو ہیں وہ کل کو جگمگائیں گی؟ اچھا، ابھی تک تو 2025 سے چیزوں نے تبدیل ہونا شروع ہونا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر میرا ایک بیانیہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مہنگائی اپنے انتہائی عروج پر چلے جائے گی اور مڈل کلاس ختم، صحیح ہے، لہٰذا مڈل کلاس 80% ختم ہو چکی ہے، اب 2025 تک مزید ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جب بھوک آتی ہے تو لوگوں کی سوچ تبدیل ہوتی ہے۔ پیٹ کی جو بھوک ہے یہ لوگوں کے نظریات تبدیل کرتی ہے۔ پیٹ کی جو بھوک ہے لوگوں کا ایمان کھا جاتی ہے۔ جب لفظ بھوک کی بات کرتے ہیں تو یہاں جو پہلے سے والا طرز حکمرانی تھا وہ اب دم توڑنا شروع ہو جائے گا اور آنے والے 2-3 سالوں میں مکمل طور پر دم توڑ جائے گا اور یہاں ایک بہتر طریقے سے حکمرانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ ایسے کہ جو ہماری مین 3 پارٹیز ہیں جس میں آپ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، تینوں میں سے زیادہ ابھرتا ہوا کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، چلتی نظر آ رہی ہیں، ابھرتا ہوا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ مخلوط لفظ استعمال کریں گے کہ 2023 میں نے ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر پروگرام کیا تھا
تو اس میں بھی 1 جنوری کو کیا تھا، 31 دسمبر کو آن ایئر گیا تھا تو 1 جنوری کے لیے کیا تھا. تو اس میں بھی میں نے کہا تھا اپنے اینکر سے کہ کھلے دل سے کہیے گا کہ اگلی مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. تو یہ تینوں جو ہیں یہ ایک مخلوط قسم کے سسٹم کا حصہ رہیں گے. اور جب آپ لفظ بات کرتے ہیں فارم 45 یا 47 اس کے حوالے سے جو بھی بنتا ہے وہ میں نہیں پڑھتا، میں نے تو مقدر کو پڑھنا ہوتا ہے. واللہ عالم بالصواب. اقتدار میں آنا نہیں لکھا تو وہ نہیں آئے گا. ایک جو بالکل کام کرتا ہے نہیں کرتا اس کے ہاتھ پر اقتدار میں آنا لکھا ہے تو وہ آئے گا. تو میں نے تو پڑھنا ہے کہ کس کے ہاتھ پر اقتدار میں آنا لکھا ہے، وہ کون ہے، کیسا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں. واللہ عالم بالصواب. سر کچھ جرنیل کے بھی آپ نے ہاتھ دیکھے، ان کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے. میں چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے وہ بھی آپ شیئر کر دیں. ہمارے جناب سید عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کے ہاتھ میں نے جب 2 سال پہلے دیکھے تھے تو ان کو بتایا تھا کہ آپ چیف آف آرمی بن رہے ہیں. اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں 10 جرنیلوں کے ہاتھ دیکھنے کے بعد 10 کو کہہ دوں گا کہ آپ چیف آف آرمی بن رہے ہیں. نہیں، یہاں میں مزے کی جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا بتایا گیا کہ آپ چیف آف آرمی بن رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں چیف آف آرمی نہیں بن رہا ملک صاحب، اس لیے کہ میری تو جون میں ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب علی، میں نے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے بھی ہاتھ دیکھے ہیں تو ان کے ہاتھ پر آگے چل کر مزید کوئی نہ تو ایکسٹینشن ہونے کی علامات پائی جاتی ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ ہے، ان کے ہاتھ پر سنگل راجہ یوگ ہے. اب کس طرح سے حالات بنتے ہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن آپ چیف آف آرمی بننے جا رہے ہیں. اب میرے سننے والوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں 2 اہم شخصیات کو ڈسکس کر رہا ہوں. تو دونوں اہم شخصیات کو ڈسکس کرتے وقت ایک کے بن جانے کی بھی پیشگوئی کرتا ہوں اور ایک کے نہیں بن جانے کی. اب نہیں بن جانے کی ذرا تھوڑی سا سمجھ لیں کہ جب انگلینڈ میں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب تشریف لے کر ان کی ٹیم جاتی ہے تو بارگین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے بھی ایک فون کال پہ پوچھا گیا تھا کہ کیا ان کو 1 سال کے لیے ایکسٹینشن مل جائے گی. تو میں نے کہا تھا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں جناب سید عاصم منیر صاحب، ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے تو وہ مستقبل کی چیف آف آرمی ہیں. اسی طرح سے میری ملاقات 2018 میں جنرل فیض حمید صاحب سے ہوئی، لیکن ان کے بارے میں کچھ ڈسکس نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے بے شمار جنرلز کے ساتھ میری ملاقات رہتی ہے، ہوئی. تو یہ میرا چونکہ پروفیشن ہے، اس پروفیشن کے حوالے سے جب لوگ تشریف لاتے ہیں، دنیا میں اہم ترین بھی لوگ تشریف لاتے ہیں، پاکستان کی اہم ترین ہر شعبہ ہے زندگی کی شخصیات تشریف لاتے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. واللہ عالم بالصواب.